بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے بارے میں جیسے ہمارا پروگرام چل رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، تو اس کی مزید دعاؤں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیے گا، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے آئینے میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آگ سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں۔ ذہن میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اس اللہ کی ذات سے نفع لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اے لوگو، اگر تم میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے تم بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سکھانے کی ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جن کو انسان مانگے تو اللہ کے خزانوں سے بے حساب ملتا ہے، امیدوں سے بڑھ کر ملتا ہے۔ مسنون دعاؤں کے الفاظ پر عقل انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں نہ سکھائی ہوتی تو انسانی عقل کی اتنی پرواز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انسان اپنی عقل سے وہ مضمون سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ مسنون دعاؤں سے نور نسبت کا حصول، یعنی حصول مانے حاصل کرنا۔ پھر ایک اور بات یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ سارا دن میری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، ذکر اللہ۔ اس کے لیے ذکر اللہ کا ذکر، اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنا۔ ہمارے بزرگوں نے مسنون دعاؤں کی پابندی سے نسبت کے نور کو خاص کیا ہے، اور اس قدر فائدے مند ہیں۔ واسطہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یا راستے پر چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں کیا معاملہ ہے، راستہ ٹیڑھا ہے سیدھا ہے، وہ پھر ہم چلتے ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے۔ موقع پر دعا کا ذکر نہ آنا ایک مصیبت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ اس پہ غور فرمائیے گا۔ موقع پر دعا کا ذکر نہ آنا ایک مصیبت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں دعائیں تو یاد ہوتی ہیں، پڑھنا یاد نہیں رہتی۔ اگر کسی بندے کو دعائیں یاد ہیں تو موقع پر پڑھنی چاہیے، پڑھنی یاد نہیں آتی تو اگر کسی بندے کو دعائیں یاد ہیں تو موقع پر پڑھنی یاد نہیں آتی تو فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ توفیق اس بندے کو اللہ کی طرف سے سلب ہو چکی ہے، رک چکی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں، تہجد میں مانگیں، نفلوں میں مانگیں، روئیں، گڑ گڑا کر اللہ کو منائیں، میرے مولا مجھے دعائیں یاد ہیں، موقع پر یاد نہیں آتی، آپ موقع پر یاد دلائیں، میرا دل ایسا بنا دیں کہ مجھے آرام دے دے، اور وہ دعائیں مجھے وقت موقع کے لحاظ سے میری زبان پر جاری ہو جائیں۔ مجھے ایسی فطرت دیجیے کہ آنکھ کھلے تو میں دعا پڑھوں، اٹھوں تو دعا پڑھوں، جوتا پہنوں تو دعا پڑھوں، کوئی کام کروں تو دعا پڑھوں، بس دعا ہر وقت میری زبان پہ ہو۔ اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ نہیں۔ جب غفلت کے بادل ہٹیں گے اور یقین کی کیفیت میں انسان آئے گا، پھر اس کو خود بخود دل کے اندر
الارم فٹ ہو جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ دعا پڑھنی ہے، اب یہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح سارا دن دعائیں پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ ماخوذ سیرت محمدی کے روشن پہلو، صفحہ نمبر 395 سے لے کے 398 تک۔ اب مولانا ذوالفقار نقشبندی مفرق اسلام کا ایک شعر ہے: نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، کیسے میں کروں شکر ادا خالق اعظم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میری تقدیر بنائی، کیوں نہ ہو دعا مقبول بارگاہ مولا میں، اب سسم کا توسط ہے جو دعا کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی خوب دعائیں مانگنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ مسنون دعاؤں کی پابندی سے شیطان سے حفاظت، آپ دیکھیں گے ان دعاؤں کی پابندی سے پہلے اور بعد کی زندگی میں آپ کو بالکل واضح فرق نظر آ جائے گا۔ کتنی ایسی مصیبت ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ جو گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ تبھی ہوتا ہے اگر وہ مسنون دعائیں پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور اہل خانہ کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کہے، تو شیطان کہتا ہے میرے لیے اس گھر میں داخلہ ہے، نہ میرے لیے اس گھر میں رزق ہے، تو وہیں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب مسنون دعائیں نہ پڑھنے کی اجازت شیطان مردود کو تو ہم خود گھر میں لے کر آ جاتے ہیں، پھر وہ آ کر بیٹے کو بہکائے، بیٹی کو ورگلائے، سوتے رہو، انٹرنیٹ پہ بیٹھو بیٹے اور بیٹی سے کیا گلا، اگر وہ ورگلائے کہ خاوند سے جھگڑا کرو تو بھائی اس وقت کو لے کر ہم خود گھر لے کے آئے، کیوں اسے گھر میں داخل ہونے دیا؟ اب بتائیں، کوئی اجنبی بندہ آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہونے لگے تو کیا آپ خاموشی سے اس کو اندر لے آئیں گے؟ آپ اندر نہیں لائیں گے، آپ اس سے بولیں گے تو ہے کون، میرے گھر میں داخل ہونے والا کون؟ ہم شیطان کو روز اپنے ساتھ اندر لے آتے ہیں، اور ہمارا یقین بنا ہوتا تھا گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اگر ہمارا یقین بنا ہوتا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم دعا لازمن پڑھتے کہ یہ بدبخت نامحرم یا مجرم باہر ہی رہے، گھر میں داخل ہی نہ ہو کہ گھر والوں کے اندر انتشار نہ پھیلا سکے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں اور دل میں اس کو جو ہے بار بار اس پہ مشق کریں، انشاءاللہ مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے کو آسان فرما دیں گے۔ اچھا چلیں باقی بھی اس کو ختم کر لیتے اسی میں حدیث۔ اگر آج گھر میں دیکھو بچیوں، بھائی بہن، ماں بیٹی، بہن کی ماں بہن، ناچاکیاں، لڑائیاں ہیں، اس لیے کہ لڑائی کرنے والے کو ہم گھر میں لے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ صحابی کھانا کھا رہے تھے، ان کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا تو کھانے کے درمیان میں پڑھنے والی دعا انہوں نے پڑھ لی۔ اس پر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کیا اس نے دعا پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا؟ اور شیطان فرمایا کہ اس نے دعا پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا اور شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اب اس نے دعا پڑھی ہے تو شیطان نے جو کھایا تھا وہ نگل دیا، باہر اگل دیا، نگل نہیں دیا بلکہ اگل دیا۔ حدیث کے مضمون کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کھانا شیطان نے کھا لیا اور آپ کی روٹی کم ہو گئی، اس کا مطلب یہ جو کھانا بغیر دعا کا کھایا اس کھانے میں شیطانی تاثیر آپ کے اندر داخل ہو گئی۔ اب ہم جو کھانا جا کر جسم کے اندر شہوت بیدار کرے گا، کنٹرول نہیں رہے گا، نظر کنٹرول میں نہیں رہتی، بھائی کیسے کنٹرول میں رہے؟ کھایا جو وہ کہ اسے شیطانی تاثیر اندر گئی۔ بھائی اگر کھانے میں چکنائی شامل ہو تو وہ جا کر دل کی شریانوں کو بلاک کر سکتی ہے۔ جس کھانے کے اندر ظلمت جا رہی ہے، کیا انسان کے دل کو وہ ظلمت والا نہیں بنا سکتی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہمیشہ دسترخوان پر کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔